السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ہمارے پنجاب میں جو ایک بچپن کے دن گزرتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی کمال آواز ہوتی ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بالو کڑیو ونڈی دی چیز لے جاؤ۔ اور ہم پنجاب کے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ہم اس گھر کی طرف بھاگتے تھے جہاں سے یہ آواز آتی تھی، اور جب اس گھر میں ہم پہنچتے تھے تو ہمیں ٹافیاں ملتی تھیں۔ اس وقت نئی نئی ٹافیاں آئی تھیں، ورنہ گڑ والے چاول ہوتے تھے، پھلیاں اور چنے ہوتے تھے، اور برفی ہوتی تھی کبھی، اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، یا نان حلیم، وہ جو دو نانوں کے بیچ میں حلیم لگی ہوتی ہے، حلیم لبڑے ہوئے نان ملا کرتے تھے۔ تو یہ ونڈی کی چیز بڑی کمال چیز ہوا کرتی تھی۔ جن لوگوں کو پنجابی نہیں سمجھ آتی ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں، تقسیم ہونے والی مفت کی چیز لے جاؤ۔ تو ہمارے سنت نگر میں جہاں میں رہا کرتا تھا، وہاں سے 3 گلیاں چھوڑ کر حاجن بی بی رہا کرتی تھی، اور حاجن بی بی جو ہے وہ بڑی سخی تھیں اور اللہ کے نام کا بڑا دیا کرتی تھی، اور بچوں سے بڑی خصوصی محبت اور شفقت کرتی تھی۔ اور جب حاجن بی بی کے گھر کچھ بٹتا تھا تو وہ ایک گلی سے آواز آتی تھی، واہ لو کڑیو ونڈی دی چیز لے جو، اور پھر وہ اگلی گلی والے بچے آواز لگاتے تھے، اور وہ آواز ہم تیسری یا چوتھی گلی میں میرے گھر تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور ہم ننگے پیر بھاگ کر جاتے تھے اور جا کر چاول یا جو بھی ونڈی کی چیز ہوتی تھی لیتے تھے۔ لیکن حاجن بی بی کا یہ کوالٹی یہ تھی، ہم جو بچے ہوتے ہیں ہم بڑے لالچی ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ حاجن بی بی میرے بھرا دا بھی دے، میری بھین دا بھی دے، یا میرے ابے دا بھی دے۔ تو اس کے بچے یا اس کی بہویں اگر منع کرتی تھی تو وہ کہتی تھی نہیں دیو انہوں۔ اور حاجن بی بی کا کہنا یہ تھا کہ کھانے کا مصرف کیا ہو سکتا ہے کھانے کے علاوہ، تو وہ ہم جھوٹ بول کر اپنے بھائی کا اور باپ کا اور بہنوں کا بھی حصہ لے آیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ حاجن بی بی کو جب میں نے دیکھا تھا تو ان کی عمر تقریباً 75 کے قریب تھی، اور بڑی تگڑی تھی، اور بڑا سفید رنگ تھا ان کا، اور چہرے پہ بڑی ایک رونق اور نور ہوا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حاجن بی بی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی لوگوں کو کہ میں نے حج اکبر کر رکھا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں حج اکبر کیا ہوتا ہے۔ وہ حج جو جمعے والے دن آ جائے اور اتفاق سے آپ کو کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن چاہا کہ میں حاجن بی بی کے بارے میں معلوم کروں کہ یہ اتنی متمول اور اتنی امیر یا اتنی سخی کیسے ہے۔ تو دوستو، میں نے اپنے ابا سے ایک دن پوچھا، میں کہا ابا جی یہ حاجن بی بی کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا حاجن بی بی ایک غریب عورت تھی، جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال میں رکھا تھا، مطلب اس وقت اس کا یہ حال تھا کہ یہ بیچاری گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس وقت منجن ایک بڑا مشہور تھا لاہور کا، تو وہ منجن بھرا کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حج پر جانا ہو تو 8 یا 9 ہزار روپے لگا کرتے تھے، لیکن حاجن بی بی پیسے جوڑ رہی تھی، اور اس کی زندگی کی آخری اور ایک ہی خواہش تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح روزہ رسول دیکھ لے اور حج کر لے۔ دوستو، حاجن بی بی نے اپنی زندگی کے 21 سال حج کے لیے پیسے جوڑے، اور ایک وقت آیا کہ جب اس نے پیسے جوڑ کے پاسپورٹ بنوایا، اپنے بچے جو کہ بڑے ہو چکے تھے، اسکول جاتے تھے، ان کو اپنی بہن کے گھر چھوڑا، اور پاسپورٹ اس کا تیار ہو گیا، اور جب باری آئی ویزا لگ گیا، اور جب باری آئی ٹکٹ لینے کی تو دوستو ایک عجیب واقعہ محلے میں یہ ہوا، اور ان کے ساتھ والے گھر میں کوئی شادی تھی کسی بچی کی، اور ان لڑکے والوں کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، اور بالکل عین نکاح سے کچھ دن پہلے آ کر انہوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا، اور اس دور کے اندر کچھ ڈیمانڈز رکھی۔ تو حاجن بی بی کے پاس 17 یا 18 ہزار روپے تھے اپنے حج کے لیے،
تو جب یہ بات حاجن بی بی کو پتہ لگی تو غریب کو غریب کا بڑا احساس بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجابی جی کہتے ہیں مجھ دی بھین مجھ. تو حاجن بی بی گھر گئی اور اس نے اپنا وہ ڈبہ کھولا جس میں اس نے پیسے جمع کر رکھے تھے, جس سے اس نے اب حج کے لیے ٹکٹ لینی تھی. دوستو اس نے وہ سارے پیسے گنے جو کہ 16-17 ہزار جتنے بھی تھے, اور وہ لے کر گئی اور اس نے اپنی ہمسائی کے ہاتھ میں رکھے. اس نے کہا جی لڑکے والوں کی ساری ڈیمانڈ آپ پوری کریں اور یہ میرے پیسے. تو ہمسائی نے کہا کہ حاجن بی بی, رئیسہ نام تھا ان کا, انہوں نے کہا رئیسہ یہ سارے پیسے اگر تو مجھے دے دے گی تو تیرے حج کا کیا بنے گا. تو حاجن بی بی نے یہ کہا تھا, اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ میرا حج اکبر ہے. اور دوستو اس کے بعد وہ بچی رخصت ہو گئی. حاجن بی بی اپنے کام میں مگن تھی. اتفاق سے اس کے بیٹے کی شادی ایک ایسی جگہ ہو گئی جو اس کو اس دور کے اندر ولایت لے گئے. وہاں سے حاجن بی بی کے حالات بدل گئے. حاجن بی بی اس واقعے کے 10 سال بعد تک یہ کہتی رہی لوگوں سے, جب وہ کہتے تھے حاجن تو بی بی تو حج تے نہیں گئی, رئیسہ بی بی تو حج تے نہیں گئی, تو کہتی تھی کہ میں تے حج اکبر کیتا ہے. یہ اس کا ایک انداز تھا محبت کا, پیار کا. وہ اس نیکی کو حج اکبر سمجھا کرتی تھی. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو ایسا نوازا, اور ان کا کوئی ہوٹل تھا لنڈن کے اندر, وہ چل پڑا. پھر اس بچے نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور اس نے اپنی بہنیں بیائیں. پھر انہوں نے وہیں سنتا گھر میں ساتھ والے 2-3 گھر لے کر وہاں کوٹھیاں بنا لی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا حاجن بی بی کے مرنے سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی میں آخری 19 سال ہر سال رمضان کے روزے وہاں رکھتی تھی, اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں وہ اعتکاف کیا کرتی تھی, اور ہر سال حج کرتی تھی. اور پھر ایک حج ایسا بھی اس کی زندگی میں آیا جو جمعے والے دن تھا, اور اس دن حاجن بی بی نے حج اکبر بھی کیا. دوستو محبت کرنے والی حاجن بی بی کو مرے بڑا عرصہ ہو گیا, لیکن اس کا حج اکبر مجھے آج بھی یاد رہ گیا. اگر آپ میں سے کسی نے جوانی میں محبت کی ہو یا کسی صنف نازک کی زلفوں کا اسیر رہا ہو, تو وہ جو لذت, محبت اور رومانس کے جذبات آپ کے ذہنوں پر غالب رہتے ہیں, آپ یقین کیجئے جب آپ اللہ کے بندوں سے اس طرح محبت کریں جیسے کرنے کا حق ہے, یا جس طرح سے حاجن بی بی کیا کرتی تھی, تو آپ یقین کریں کہ وہ جذبات جو کسی کی زلفوں کے اسیر ہونے سے آپ کے اندر جاگتے ہیں, وہ لطیف احساس جو آپ کے اندر جاگتا ہے, وہ 1 ارب گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس صورت میں جب آپ اللہ کے ہر بندے سے یکساں محبت کرنے لگتے ہیں. تو دوستو یہ واقعہ آج جب میں واک کرنے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں رئیسہ خاتون عرف حاجن بی بی کا یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کروں, جو ایک بچی کی شادی پر 20 سال کا سرمایہ جوڑا ہوا اور 20 سال سے دل میں پلنے والی خواہش کو قربان کر دیتی ہے. پھر اللہ اس پر ایسے مہربان ہوتا ہے کہ وہ حج اکبر بھی کرتی ہے, اور 19 سال تک وہ پھر 19 حج کرتی ہے, اور پھر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. یہ وہ حاجن بی بی تھی جس کے گھر سے جب آواز آتی تھی, والو کڑیو ونڈی دی چیز لے جاؤ. اللہ تعالیٰ, السلام علیکم جی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مقام پر لے آئے جہاں میں اپنی ساری محبتیں, سارا پیار, ساری شفقت, ساری معافی, ساری درگزر, اور میری جیب میں جتنے پیسے ہوں میں بھی حاجن بی بی کی طرح صدا لگایا کروں, والو کڑیو ونڈی دی چیز لے جاؤ. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, اپنے بندوں سے محبت کرنے کا شرف عطا فرمائے, اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.